السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران بھوپیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفارمیشن۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی مہلک بیماری کے متعلق ہے۔ وہ بیماری کیا ہے جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفارمیشن ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے یورک ایسڈ کیا ہے، اس کا گھریلو علاج کیا ہے۔ دوستو، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے ہضم ہونے کے بعد ہمارا جسم کئی طرح کے غذائی اجزاء اس ہضم ہونے والے کھانے سے حاصل کرتا ہے۔ یورک ایسڈ بھی انہی اجزاء میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر یورک ایسڈ ہمارے جسم میں خون کے ذریعے کڈنی سے ہو کر پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، لیکن جسم میں اس کی مقدار بڑھ جائے تو ہمارا جسم اسے پوری طرح سے باہر نہیں نکال پاتا اور پھر یہ آہستہ آہستہ اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جسم کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے سے ہمیں کئی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی بار اس کے زیادہ تعداد جسم میں کئی دوسری دردناک اور سنگین بیماریوں کو بھی پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن جاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہونا، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں، ایڑی اور گھٹنوں میں بار بار سوجن یا ریڈنس کا آ جانا، اکثر جوڑوں میں تیز چبھن محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ خون میں یورک ایسڈ کے بڑھنے سے ڈائبٹیز، کڈنی سٹون اور گردوں کے متعلق بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شروع میں بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہلکی چبھن کا بھی احساس ہونے لگتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ بڑھ کر ہمارے جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیوں کی شکل بھی بدلنے لگتی ہے۔ ایسی صورتحال گٹھیا کی بیماری کو پیدا کرتی ہے، جو کہ یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ہونے والی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ صبح یا شام کو سو کر اٹھنے پر اگر آپ کو اکثر یا پھر اچانک جسم یا جوڑوں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے تو اسے معمولی تھکان سے ہونے والا درد سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ بھی جسم میں بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کی علامات میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کچھ بہت ہی آسان اور گھریلو ریمیڈیز کے بارے میں جو کہ بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کے مسئلے کو کم وقت میں ہی تیزی سے بہتر کرنے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم جانیں گے یورک ایسڈ بڑھنے پر کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے کہ اس کے علاج میں جلدی فائدہ ہو۔ اس کے لیے ہماری جو ریمیڈی ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی لوکی، کالی مرچ اور اجوائن کی۔ سب سے پہلے اجوائن کو ہلکا بھون کر اس کا باریک پاؤڈر تیار کر لیں۔ اس کے بعد لوکی کو چھیل کر اس کا جوس نکال لیں۔ اب اس تیار جوس کے اندر 1 چٹکی اجوائن کا پاؤڈر شامل کر کے 2 چٹکی کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کر کے ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اس طرح سے اس تیار جوس کو روزانہ صبح ناشتے کے ساتھ استعمال کریں۔ طب کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کے زہریلے مادوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے لوکی سب سے زیادہ فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ لوکی کے جوس میں کالی مرچ اور اجوائن کا پاؤڈر ملا لینے سے اس کا اثر دگنا ہو جاتا ہے، اور اجوائن جوڑوں میں ہو رہے درد کو کم کرتی ہے۔ اس جوس کو روزانہ استعمال کرنے سے شروع کے 7 دنوں کے اندر ہی آپ کو واضح فرق آنے لگ جائے گا۔ اس کے علاوہ لیمن جوس یعنی لیموں کا رس بھی آپ کے جسم کو مزید الکلائن بناتا ہے اور بڑھے ہوئے یورک ایسڈ کی مقدار کو نارملائز کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 لیموں کا رس شامل کر کے صبح خالی پیٹ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں چیری، ادرک اور ویٹ گراس جوس کو بھی شامل کریں، کیونکہ یہ بھی یورک ایسڈ میں بہت ہی زیادہ ایفیکٹو ہیں۔ اور خاص طور پر آپ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار یورک ایسڈ کو یورین کے ذریعے جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرنے لگتی ہے۔ جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ بیماری اور زیادہ سنگین ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یورک ایسڈ ہونے پر زیادہ تلی ہوئی باہر کی چیزیں، چائے، کافی اور تیز مسالے دار چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اچھی غذا کے ساتھ ساتھ ان بنائی گئی ریمیڈیز کو بھی فالو کرتے ہیں
تو آپ کو جلد ہی یورک ایسڈ کے مسئلے میں واضح رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفارمیشن ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔